قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو قیامت تک رہنے والا ایک عالمی دین قرار دیا، اس کو شرط قرار دیا کہ لوگ اس اسلام کی شریعت احکامات کے مطابق زندگی گزار کر آئیں۔ پھر انہیں اللہ رب العالمین کے پاس انعامات جنت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی صورت میں حاصل ہوں گی۔ اسلام کے بغیر اگر کوئی نیکی عبادت کے نام پہ محنت کرے، صدقات و خیراتیں کرے، بڑی مشقت اٹھائے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی لٹا دے، لیکن اس میں طریقہ اللہ کی نازل کردہ شریعت، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے مطابق نہ ہو، اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کی نہ مشقت کی ضرورت ہے، نہ ایسے مال کی ضرورت ہے، نہ ایسی جان کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کا مقام و مرتبہ، نیکیوں کا اجر اور ثواب جب ہی ملتا ہے جب اللہ کی نازل کردہ شریعت، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے مطابق انسان عبادتیں کرتا ہے، اس میں اپنی خواہش شامل نہ کرے، اس کے اپنے جذبات، اس کی اپنی مرضی، اپنی ذاتی ترجیحات، باپ دادا کی رسومات اس میں شامل نہ ہو۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ دین اسلام سے پہلے مکہ المکرمہ میں مکہ کے قریش مشرکین، انہوں نے کئی معاملات اپنی طرف سے مقرر کیے ہوئے بغیر آسمانی شریعت، بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی تاریخ ذکر کی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دین اسلام سے پہلے قریشوں نے اپنی طرف سے کیا کچھ دین کے نام پہ بنایا ہوا تھا، ان کا حج کیسا ہوتا تھا، ان کی عبادتیں کیسی ہوتی تھی، ان کے صدقات و خیرات بھی وہ کرتے تھے، لیکن کیا انداز تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائی۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملی، شرط لگائی گئی کہ میرے نبی پر جو میں نے دین نازل کیا ہے اس کے مطابق تمہاری نیکیاں ہوں گی، پھر مجھے قبول۔ طواف کے دوران انہوں نے اپنی طرف سے ایک مسئلہ گھڑا ہوا تھا، قریش کے علاوہ جتنے عرب کے قبائل ہیں، مرد ہو یا خواتین، انہیں اجازت نہیں تھی کہ لباس میں احرام کی چادروں میں مردوں کے لیے یا عورتوں کا جو لباس ہو وہ لباس پہن کر، بلکہ کپڑوں سے مجرد ہو کر انہوں نے طواف کرنا، اور وہ کرتے تھے کیونکہ ان کے ذہن میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات مسلط کر دی گئی تھی، یہی تمہاری عبادت، بغیر کپڑوں کے مرد اور عورت طواف کر ایک دوسرے پہ نظر پڑ گئی۔ اب یہ حج ہوتا ہوگا یا کیا عبادت کا وہاں تصور ہو سکتا ہے، روحانیت کہاں سے مل سکتی ہے جہاں اس انداز میں عبادتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو قوموں کے بڑے ہوتے ہیں، نظریاتی طور پہ جب کوئی پیر بن جائے، علامہ بن جائے، امیر بن جائے، لوگ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اس کی طرف سے صادر ہونے والا ہر عمل اس کو شریعت سمجھ کر لوگ عمل کرتے ہیں۔ عرب کے قریش حالانکہ کاروباری معاملات میں وہ بڑے سمجھدار، دنیاوی معاملات، دین کے معاملات میں اندھی تقلید۔ جب حج کرنے کے بعد فارغ ہوتے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک نظریہ بنا دیا، اب گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر ہم نے ایک نیکی والا راستہ اختیار کر لیا، اب ہمارے اندر ایک تبدیلی آئی۔ تو کیا کرتے یہ حاجی صاحبان، جب اپنے گھر واپس پہنچتے تو پھر اپنے گھروں کی پچھلی دیواروں کو پھلانگ کے پھر گھروں میں داخل ہوتے۔ اب ہمارے راستے تبدیل ہیں، گناہوں کی زندگی ہم نے تبدیل کر دی ہے، اب ایک نئی زندگی ہماری۔ نبی علیہ السلام پر دین اترنا شروع ہوا، احکامات نازل ہوئے، اللہ رب العالمین نے واضح اعلان فرمایا
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ فرمایا نیکی یہ نہیں، یہ عبادت نہیں، نیکی نہیں کہ تم گھروں کے اندر پچھلی دیواروں کو پھلانگ کے پھر داخل ہو جاؤ، نہیں۔ فرمایا یہ نیکی، کیونکہ یہ عمل ہے جو تم نے اپنی ذہنوں سے بنا دیا، خود بنایا، آسمان سے نہیں اترا۔ جو عمل آسمان سے نہیں اترا اس پر انسان بڑا پیسہ خرچ کرے، بڑی مشقت اس کو اٹھانی پڑے، ساری دنیا اس پہ عمل کرنے لگ جائے، آسمان سے نہیں اترا، وہ دین نہیں۔ یہی بات عرب کے مشرکین کو نبی علیہ السلام نے سمجھائی، یہ باپ دادا کی رسومات تمہارا دین نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ڈیفینیشن بھی بتا دی، تعارف کروا دیا۔ تقوی کیا ہے؟ آیت کا پس منظر آپ نے سنا، فرمایا نیکی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کے بارے میں ہم کہیں اللہ سے ڈرتا ہے کب؟ جب اس کا ہر عمل، چھوٹا یا بڑا عمل آسمان سے نازل کرتا شریعت کے مطابق ہو، وہ متقی پرہیزگار، ساری رات کھڑا ہو جائے، تہجد پڑھتا ہے، ہر سال حج کرے، ہر مہینے عمرے کرے، لیکن دین اپنی مرضی کا سارا مال لٹاتا ہے، بڑی مشقت اٹھاتا ہے، وہ تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، بڑا نیک، پردے پر سختی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ پگڑی ہر وقت پہنی ہوئی ہے، سجدے کر کر کے پیشانی پر بڑے نشان بن گئے، لیکن اگر اس کی یہ عبادات اپنے پیر، اپنے ملا، اپنے امام کے کہنے کے مطابق، جو اللہ اور اس کے رسول پر نازل کردہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ادارے بنا دیے، بڑے بڑے مراکز، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، امامہ پہن کے پڑھ رہے ہیں، بظاہر اسلام کا نام، عشق رسول کا نام، لیکن طریقہ نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تعلیمات کے مطابق نہیں، وہ متقی نہیں، وہ پرہیزگار نہیں۔ اللہ کے صرف فرائض پڑھنے والا جتنی توفیق و نوافل پڑھتا ہے، بدعات سے بچتا ہے، عبادت وہی کرتا ہے جو ثابت ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار۔ تو تقوی کے لیے ساری رات جاگنا، سارا مال خرچ کرنا، ہر وقت اللہ اللہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہ درجات نوافل میں انسان جتنی محنت کرے وہ بعد کی بات ہے، اللہ کے یہاں درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن تقوی کے دروازے جب کھلتے ہیں جب انسان اللہ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یثرب اس شہر کا نام تھا، یہاں ایک وبا پھوٹی ہوئی تھی، مشہور تھی وبا، سخت بخار کی صورت میں۔ ابھی مسلمان ہجرت کر کے نہیں، ہجرت کر کے آنے کے بعد پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ کھجور کے باغات، کھجوروں کی زمین جہاں کثرت سے ہے، وہاں ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ تو مشاورت کی تو معلوم ہوا کہ یہ جو خواب میں مجھے کھجور کے باغات کا علاقہ دکھا گیا وہ یثرب، حکم دیا یثرب چلو۔ مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ آزمائش تھی، اپنے گھر کو چھوڑنا، مکہ المکرمہ کو چھوڑنا، بڑی آزمائش تھی، آسان نہیں تھا۔ آج ہر ایک مسلمان ترس رہا ہے کہ مکہ میں میری رہائش ہو، کعبۃ اللہ پہ ہر وقت میری نظر پڑتی رہے۔ بڑی آزمائش تھی۔ ہجرت کرنے کے بعد وہاں پہنچے، جو وبا پھوٹی ہوئی تھی، سخت بخار میں مسلمان صحابہ کرام مبتلا ہوئے، کمزور ہونے، بخار انسان کو توڑ دیتا ہے، اور اگر مسلسل چلتا رہے، انسان کو چھوڑے نہیں، تو پھر انسان اندرونی طور پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلسل بڑی اسپیڈ کے ساتھ، ٹیمپریچر کے ساتھ بخار، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اس بخار میں مبتلا ہو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بخار میں مبتلا
کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، پھر بھی کئی سالوں تک یہ وبا وہاں موجود، اس آزمائش سے دوچار تھے۔ یہ بھی آزمائش بھی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار جب تیز ہو جاتا تو پھر از خود یہ الفاظ، یہ خواہش نکلتی کہ شاید ایسے لگ رہا ہے کہ موت آ جائے گی، ایسے لگ رہا ہے کہ موت آ جائے۔ پھر اشعار کہتے ہیں، یا لیتنی لو شعرت لأبیتن بواد وحولی اذخر، کاش مجھے ایک رات مکہ المکرمہ کی جھلک نظر میں آ جائے، وہاں کے تہامہ پہاڑوں کو میں دیکھ سکوں، مجنہ کے پانی اور ندیوں کو میں دیکھ سکوں۔ جب انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، چاہے تعلیم کے لیے، چاہے کاروبار کے لیے، اپنے علاقے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد آتی، وہاں کے درخت، وہاں کی جھاڑیاں، یہ سب وہاں کے رکھے ہوئے پتھر، روڈ، راستے، دیواریں بھی یاد آتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنے وطن سے، اپنے دیش سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ دیش بھی کیسا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا شہر، نبیوں کا شہر، مکہ المکرمہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سخت بخار کی کیفیت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھی آزمائش، صلح حدیبیہ تک یہ وبا چلتی رہی، سن 6 ہجری، ہجرت کے 6 سال تک یہ معاملہ موجود تھا، آگے 7ویں سال تک۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس وبا کو ہٹانے کی دعا کی۔ صلح حدیبیہ میں جب مشرکین نے روک دیا، یہ معاہدہ طے کیا کہ آپ اگلے سال آئیں، اگلے سال معاہدے کے تحت جب عمرہ کرنے کے لیے وہی تعداد 1400 صحابہ کرام جو 1500 کے درمیان تعداد تھی، مکے کے مشرکین نے کہا یہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جس کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے دشمنوں کو ہماری کمزوری کا احساس۔ انسان کبھی بھی، یہ بھی ایک فوجی اصول ہے، سرحدی اصول ہے، جہادی اصول ہے کہ دشمن کو آپ مت یہ احساس دلائیں کہ آپ کمزور ہو، نفری کم ہے، آپ کی تعداد کم ہے، اسلحہ نہیں، اس چیز کا احساس دشمن کو مت ہونے دیں۔ بڑی حکمت عملی تھی۔ فرمایا جب یہ تمہیں دیکھنے لگے طواف کے دوران ایک طرف پہاڑ پہ بیٹھ گئے، اس پہاڑ کی طرف جو طواف کا چکر لگتا، فرمایا کہ اس میں تم نے رمل کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم، جلدی جلدی کندھے ہلا ہلا کر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، جسے ہم رمل کہتے ہیں۔ انہیں احساس ہو کہ ہم کمزور نہیں، حالانکہ اندر میں بخار کی کمزوری تھی، لیکن انہیں احساس نہیں ہونے۔ مکے کے مشرکین انہوں نے دیکھا یہ تو بڑے بڑے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا ہلا کے کود رہے ہیں، جس طرح ہرن کا بچہ مستی میں کودتا ہے، جھپ لگاتا ہے، تو ایسے طواف کر رہے ہیں۔ تم تو بول دیتے کہ کمزور ہو چکے ہیں، بخار میں نے توڑ دیا، یہ تو تازہ دم، بالکل صحت مند، مکمل چستی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ عبادتیں کر رہے ہیں۔ وہ رمل آج تک اس شریعت میں باقی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سوچا کہ اب وہ مکے کے مشرکین ختم ہو گئے، اب تو ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری میں ہم کے اظہار کا یہ لفظ الفاظ موجود ہیں۔ پھر کہہ لگے نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو رکھی، اللہ جانتا ہے اس کی کیا حکمت ہے، یہ چلتا ہے۔ آج بھی جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا پہلا طواف، اس میں یہ چیز شامل ہے۔ استباق، سیدھے کندھے کو خالی مجرد کرنا، سیدھا کندھا ظاہر کرنا کہ چادر بغل کے نیچے سے گزارے، پہلوان کندھے اپنے دکھا کے چل رہے ہیں۔ آج تک یہ نشانی اسلام کا غلبہ باقی، 7 چکروں میں استباق اور رمل 3 چکروں میں، باقی 4 چکر نام کر۔ نبی علیہ السلام نے پھر عمرہ قضا کے بعد دیکھا کہ بڑی آزمائش سے گزرے، اللہ سے دعائیں کی، اے اللہ اس وبا کو ہٹا دے، دعائیں کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائیں۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا، خوشخبری سنائی کہ ایک کالی
خاتون، کالے رنگ کی خاتون جس کے بال پراگندہ ہیں، بوڑھی سیاہ فام، وہ مدینہ چھوڑ کے جہفا جا رہی ہے۔ وہاں مدینہ کی کوئی وادی آتی ہے، صحابہ کرام اس کی تعبیر پوچھی، فرمایا اللہ نے تم سے وبا ہٹا دی، یہ وبا ہے جو اللہ تعالیٰ نے چڑیل کی صورت میں مجھے دکھائی، یہ مدینہ چھوڑ کے جہفا چلی جائے گی۔ اس کے بعد مدینہ صاف و شفاف ہو گیا، اس کی آب ہوا مسلمان کو راس آنے لگی، وہ آزمائش میں مکمل ہو۔ اس میں بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے آنے کی برکت، اسلام کے آنے کی برکتیں، جہاں اسلام، جہاں انبیاء ہے، اللہ نے ان زمینوں کو ہمیشہ کے لیے بابرکت اور پاکیزہ بنا دیا۔ اللہ نے ان زمینوں کو ہمیشہ مقدس بنا دیا جہاں انبیاء کے پاؤں بھی لگے۔ یہ انبیاء کا خاص ہے۔ مکہ المکرمہ، پھر مدینہ، پھر مدینے سے جو محبت ہوئی صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میں مدینہ کے دونوں کنارے جو پتھریلی زمین ہے جس کے اندر مدینہ آباد ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو بھی تو حرمت والا بنا دے، جس طرح تیرے نبی ابراہیم نے دعا کر کے مکہ المکرمہ کو حرمت والا بنا۔ یہ اللہ کی اجازت ہے کہ مجھے اختیار نہیں، میں اللہ کا نبی، اللہ کی اجازت سے پھر اللہ نے اجازت کی، اعلان کیا اب مدینہ منورہ بھی حرمت والا ہے۔ یعنی یہاں کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرے گا، اور یہاں کے درخت اور پتے اور جھاڑیاں یہ اکھیڑی نہیں جائیں گی، چونکہ تو اسی حالت میں برقرار رہے۔ مدینہ منورہ سے محبت، نبی علیہ السلام نے پھر وبا ہٹانے کے لیے دعا کی، اللہ مدینہ ہمیں محبوب کر دے۔ یہ مدینے کا شہر ہمارے دل میں، ہمارے دلوں میں اس کے لیے محبت بڑھا دے، جس طرح ہماری محبت مکے سے او اشد منہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت بڑھا دے، اس سے زیادہ محبت سے یہ ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ سے اگر محبت مکہ سے زیادہ ہے اس کو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایمان کی علامت، مدینہ سے محبت مکے سے زیادہ ہو یہ ایمان کی نشانی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں کی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ کہ یہ نبی کا شہر ہے، یہ صحابہ کا شہر ہے، نبی علیہ السلام کا مدفن اور روضہ مبارک اسی شہر میں، نبی علیہ السلام کے لیل و نہار اسی شہر میں گزرے ہیں، نبی علیہ السلام کی معجزات اسی شہر میں ظاہر ہیں، نبوت کی برکتیں اسی شہر میں۔ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو محفوظ کر دیا دجال سے، طاعون سے ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا دجال باقی علاقوں میں آئے گا، مکہ میں نہیں آئے گا، مدینہ میں نہیں آئے گا، طور پہاڑ اور بیت المقدس کا بھی ذکر فرمایا۔ مکہ المکرمہ میں جب مکہ فتح ہوا، بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، مکہ فتح ہوا، جزوی طور پہ کچھ گلیوں میں جھڑپیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، دو صحابہ کرام پر اچانک حملہ کیا گیا تھا، ایک لشکر میں دو صحابہ کرام شہید ہوئے، بدلے میں خالد بن ولید اس حصے کی قیادت کر رہے تھے، پلٹ کے اوباش لڑکوں پہ حملہ کیا، وہ مارے گئے جزوی طور پہ مکہ۔ فرمایا اللہ نے میرے لیے چند گھڑیوں کے لیے مکہ حلال، اس کے بعد اس کی حرمت اسی طرح برقرار ہے، قیامت تک برقرار ہے۔ حرمہ اللہ ولم یحرمہ الناس، فرمایا اس مکے کو حرمت والا اللہ تعالیٰ نے بنایا، لوگوں نے نہیں۔ نبوت کے لفظوں میں پیشن گوئیاں بھی ہیں اور دین کی پہچان بھی۔ حرمت وہ ہے جو اللہ آسمان سے اتارا کسی چیز کے لیے، اس چیز کی حرمت اور عزت نہیں ہے جس کو لوگ اپنی طرف سے حرمت والا بنا دیں، عبادت کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ اپنی طرف سے لوگ ان چیزوں کو حرمت والا بنائیں گے، اس میں یہ اشارہ ہے۔ ورنہ ان حرمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ان حرمتوں کی جو لوگ اپنی طرف سے بنائیں۔ مکے کے مشرکین نے بنائی تھی حرمتیں، ان حرمتوں کو توڑا گیا، ختم کیا گیا۔ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی طرف سے اپنے علاقوں کی، اپنے مقبروں کی، اپنے بزرگوں کی قبروں کو حرمت والا بنا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان حرمتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ اگر تم سفر کرتے ہو عبادت کی نیت سے، یہ صرف 3 مسجدیں ہیں، باقی کسی بھی طرح عبادت کی نیت سے
تم سفر کرو کہ تمہارا سفر بھی عبادت ہو، اجازت۔ فرمایا مسجد حرام، مسجد نبوی کی طرف تمہارا قصد کرنا، مسجد حرام اور بیت المقدس کی طرف سفر کرنا، یہ تمہارا سفر شریعت میں عبادت سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی مسجد، چاہے مسجد ہی ہو، تو عبادت کی جگہ ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک ایک قدم پر نیکی کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن اس سفر کو شرعاً عبادت کہا جائے وہ صرف 3 مسجدیں۔ لیکن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا۔ اب مساجد تو کیا، خود ساختہ بنائے گئے آستانے، شرک کے اڈے اور مراکز، لوگوں نے ان کو حرمت والا بنا دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن بھی پوری ہوئی۔ بزرگ دین جو فوت ہو گئے، بزرگان دین، ان کی قبروں کو پختہ بنایا گیا۔ شریعت میں قبر کو پختہ بنانا ہی حرام ہے، منع ہے، اور کئی زمین رقبے وہاں قبضہ کرنے کے بعد وہ وقف ہو گئے اس بزرگ کے نام پہ جو فوت ہو چکے ہیں۔ گدی نشین لوگوں کا ذہن بنا کے وہاں سے پیسے بٹور رہے ہیں، لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، عقیدہ بیچ رہے ہیں، اپنی غیرت بیچ رہے ہیں، عورتوں سمیت بغیر مردوں کے اپنے پیروں اور اپنے ولیوں اور اپنے باپوں کے سامنے وہاں بیٹھے ہیں، اور پھر جو فوت شدہ ہے اس سے اپنی منتیں مانگ رہے ہیں، حاجتیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے قبروں کے پاس۔ وہاں جانے کا انداز، مساجد کی جو رونق ہے، جو احترام ہے، جو ادب ہے، زور سے گفتگو کرنا، ننگے پاؤں آنا، اور وہاں کے قاری جس طرح آپ مساجد میں ہوتے ہیں، ایک تقدس ہے، یہی تقدس مقبروں کو، مزاروں کو، مقبروں کو دیا۔ جس قبر کو پختہ بنانا حرام، وہاں ماربل، ٹائل، مقبرے، عمارتیں اور ساری حرمتیں بھی دے دی۔ یہ گمراہی، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اللہ نے اس کو حرمت دی۔ سیدھے منہ جائیں گے قبر کے پاس، سجدے کریں گے، مانگیں گے، عبادت کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی عبادت، اگر کوئی سجدہ نہ بھی کرے لیکن عاجزی اور تعظیم کے ساتھ سیدھا کھڑا رہے، اسٹینڈ پوزیشن میں، کیونکہ قیام میں جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص، کسی اور کے نام پہ اس طرح قیام بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ سجدہ کر رہے ہیں باقاعدہ، کچھ کھڑے ہوئے عاجزی اور عزت اور تعظیم کے نام پہ قبر کے سامنے ہاتھ باندھ، یہ سب عبادت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیوں کی عبادت بھی ایسی ہے، جو اپنے گرجا گھر میں جاتے ہیں ہفتے کا ایک دن، یہ روزانہ 5 وقت ملاقات کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو بلایا کہ دنیا کے کام کاج کرتے رہو، وقت نکالو، اللہ سے ملتے رہو، گناہ معاف کرواتے رہو، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن باقی یہودیت سال میں ایک دن عبادت کا مزے آزاد ہو، ہم مسلمان آزاد نہیں ہیں، ہمارے لیے آزادی اللہ کی جنتوں میں ہے انشاءاللہ۔ عیسائی ہفتے میں ایک دن جمع ہو گئے، یہودی بھی ہفتے میں ایک دن، بڑا دن سال میں ایک آتا، ان کی عبادتیں ایسی، گرجا گھر میں عیسیٰ بن مریم کا بت وہاں لگا ہوا ہے، سامنے کھڑے ہو جاتے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، یہ بھی عبادت ہے عیسائیوں کے ساتھ مشابہت میں۔ حتیٰ کہ یہی لوگ قبر پرست، خانقاہی نظام کے بڑھانے والے، مدینہ منورہ جا کر نبی علیہ السلام کے روضہ رسول کے سامنے وہاں اہل توحید کھڑے ہوئے، ہاتھ نہیں اٹھانے دے، الحمدللہ، دعا نہیں مانگنے دے، عبادت نہیں، درود و سلام پڑھتے جاؤ، آگے گزرتے جاؤ۔ یہ زبردستی کونا کھانچا پکڑ کے کعبۃ اللہ کے بجائے نبی علیہ السلام کی مبارک قبر کے سامنے اپنے چہرے کر کے اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کی پوزیشن میں، عاجزی اور عظمت اور تقدس کے انداز، یہ عبادت ہے۔ اور پھر اس انداز میں وہ درود پڑھتے کہتے ہیں یہ تعظیم ہے نبی علیہ السلام، یہ تعظیم نہیں، یہ عبادت ہے، یہ تعظیم۔ ان مداروں پر لوگوں کی حالت، سیدھے منہ جائیں گے، کسی نے سجدہ کیا، کسی نے چادر چڑھائی، چادر چڑھانے کو بھی اپنی طرف سے عبادت کرا دیا، کہ اللہ نے جس بات کو عبادت نہیں بنایا تم نے عبادت کیوں کر کے بنایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات کے بعد صحابہ کرام کو دیکھیں، حاجتیں، پریشانیاں آئیں، قحط سالی بھی آئی، عمر بن خطاب کے دور میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر جاتے، چادر چڑھاتے، معاذ اللہ، قتل نہیں، دعا مانگتے، مدد مانگتے، بالکل نہیں، باقاعدہ چادر چڑھانا، اس کو خود ساختہ دین بنایا۔
یہ صوفیت جو خود ساختہ پورا دین بنایا گیا، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر جب واپس پلٹیں گے پیٹ نہیں دیں گے اس کا برابر، یہ خود ساختہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنا، اللہ نے حرمت والا بنایا۔ مکے کو، مدینہ منورہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام قبلے کی تبدیلی چاہتے تھے کہ میرے باپ دادا، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ میری امت کو ملے۔ خواہش تھی 13 سال غربت ملنے کے بعد مکہ المکرمہ میں یہ خواہش دل میں لیے، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، دین اتر رہا ہے، احکامات بن جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ سفر کرنے کے بعد، ہجرت کے بعد 16 مہینے تک یہ خواہش آسمان کو دیکھتے، پھر بار بار آسمان کو دیکھتے، اے اللہ میری امت کو قبلہ وہ دے دے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، یعنی مجھے اختیار نہیں میں اعلان کر دوں جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں آج تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، نہیں اللہ کی طرف سے اجازت۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ مبارک پر رونق کھلتا ہوا چہرہ، عاجزی اور التجاؤں سے بھرا ہوا چہرہ ہماری طرف بار بار اٹھ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر عرش کے مستوی ہے، آسمانوں پر آپ ہماری طرف بار بار ہیں۔ جائے ہم نے آپ کو اجازت دے دی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ مَسْجِدَ الْحَرَامَ، اب آپ اپنا چہرہ اپنی امت کا چہرہ نماز میں کعبۃ اللہ یہی تمہارا قبلہ ہے، قبلہ تبدیل ہو۔ اللہ نے اجازت، لوگ آپ اللہ کے نبی اللہ کی اجازت کے محتاج، یہ صوفیت یہ اللہ کے نبی سے بھی آگے بڑھ رہے، اللہ سے بھی آگے بڑھ رہے، دین جو اللہ نے بنایا خود پورا دین بنا رہے ہیں کہ پیٹ نہیں دیں گے اس خبر کو، پیٹ دو گے آپ گستاخ ہو، حد نافذ ہو جائے گی، لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، سزا دیں گے، پکڑیں گے، آپ نے پیٹ کیوں دی ہے؟ یہ تعظیم تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بھی نہیں دی، وہاں بھی یہ شرط نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کو آپ پیٹ نہیں دے سکتے، یہ شرط نہیں ہے۔ عزت اور عظمت تمہارے دلوں میں ہے کہ ساری دنیا میں عبادت کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف، یہی عظمت اللہ نے قرار دی ہے، یہی کعبۃ اللہ کی عزت ہے، یہی عظمت۔ وہاں بھی پیٹ انسان دے سکتے، لیکن یہاں قبروں پر مزار پر آپ پیٹ نہیں دے، ننگے پاؤں جوتی پہن کے نہیں جا سکتے، چادر چڑھا کر خود ساختہ ہو۔ یہ معاملہ بڑھا یہاں تک پہنچا کہ مکہ کے حج، منی، عرفہ، مزدلفہ، جمرات، ان جگہوں کو چھوڑ کر لوگوں نے حج اور عمرے کے لیے اپنی جگہیں زیارات علیحدہ مقرر کر۔ آج نجف، کوفہ، بصرہ، ایران، عراق، اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں جو پیسے بھر کے پوری زندگی میں حج کیا نہ عمرہ کیا، وہ کہتے ہیں وہاں ہماری زیارت حج اور عمرے سے زیادہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں، خود ساختہ حرمتیں آئیں گی قیامت تک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی تھی، خود ساختہ حرمتیں آئیں، کوئی حیثیت نہیں، پیسہ اپنا ضائع کرو، لاکھوں روپے بھر کے عمرے کے بجائے، حج کے بجائے اپنی مخصوص مقامات پہ قرآن حدیث میں جن کو عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں، ان کو تم عبادت سمجھ کے جاؤ، وہاں آنے کے بعد تمہیں خاص لقب دیا جائے، یہ دنیاوی لوگوں کا دیا ہوا لقب ہے، اللہ کی ہاں کی کوئی حیثیت۔ باقاعدہ ان کانوں نے سنا ایسے لوگوں سے، پیسہ دایا عمرہ کر کے آنے والوں کو وہ بد کہہ رہا ہے کہ پیسہ لایا کر کے آئے، کیونکہ وہاں اہل توحید ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے گھر ہیں، وہاں پیسہ ہے، جبکہ ان کے خاص قبروں پر جب تم زیارت کرنے جاؤ کہتا ہے عبادت تو یہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی، اللہ ظالموں کو ایسے گمراہ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی محبت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ثمامہ بن اساد کو یمامہ کے مشرک سردار صحابہ کرام پکڑ کے لائے، 3 دن باندھ کے رکھا، روزانہ نبی علیہ السلام آتے پوچھتے کیا حال ہے ثمامہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق، پاکیزہ سیرت، آپ کی نمازیں، صحابہ کرام کی اطاعت،
یہ ماحول دیکھ رہا ہے تینوں دن، پتہ چلا یہ دین ہے۔ یعنی جب تک آپ دین کے اندر نہیں آؤ گے، قریب نہیں آؤ گے اہل حق کے، پروپیگنڈا سنتے رہیں گے تو پھر آپ گمراہ رہیں گے۔ آ کر پوچھیں، دیکھیں اہل حق کا ماحول، اہل سنت اور جماعت کسے کہتے ہیں، موحدین اہل توحید کا نور یہ ہے کیا چیز؟ ان کے پاس آ کر دیکھو تو صحیح۔ باپ دادا کو قبر چومتے ہوئے، قبروں پر ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوئے دیکھا گیا، اسی کو دین سمجھا گیا۔ ثمامہ بن اسال نے اپنی آنکھوں سے یہ 3 دن کا ماحول، ابھی تک نفرت، فرمایا اب اسے چھوڑ دو۔ 3 دنوں کے ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے، خود کلمہ شہادت پڑھ دیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی ثمامہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین بعض لوگوں پر تعجب کرتا ہے، مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ اللہ بھی ہنستا ہے جیسا کہ اللہ کی شان ہے، مخلوق کے مشابہ نہیں، کیفیت کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں، ہنستا ہے ہمارا ایمان۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ہنستا بھی ہے، اللہ کی صفات ہے جن پر ہمارا ایمان۔ ایسے آدمیوں پر جن کو جنت میں زبردستی جکڑ کے زنجیروں میں پھینکا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں جانا، اسے زبردستی زنجیروں میں پکڑ کے جنت میں پھینکا جاتا ہے۔ جیسا کہ ثمامہ بن اسال، صحابہ کرام پکڑ کے آئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام کیا دوسرا مفہوم جنت، جو صحیح اسلام، درست اسلام، جس میں شرک نہیں، بدعت نہیں، خرافات نہیں، باپ دادا کی انتھی تقلید نہیں، قرآن حدیث اور پیغمبر اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات ہیں، وہ اسلام جنت کا دوسرا نام۔ اللہ مسلم ثمامہ بن اسال نے کہا ہے اللہ کے نبی اسلام قبول کر چکا ہوں، آپ میری کیفیت سنیں، آپ کا چہرہ، آپ کا دین، آپ کا شہر مدینہ، مجھے تینوں چیزوں سے اسلام سے پہلے سخت نفرت، سیدھی بات، کیونکہ وہ مشرک تھا، کافر تھا۔ آپ کا چہرہ، آپ کا یہ شہر اور آپ کا دین۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد صرف 3 دن چہرہ مبارک جو آپ کا دیکھا، آپ کی گفتگو، نبوت کا چلنا پھرنا، نبوت کی عبادتیں اور عاجزی، لباس، حیت، سب میں نے دیکھ لی۔ جب اسلام نے دل میں گھر کر لیا، آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں سے مجھے محبوب ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا دین مجھے سارے ادیان سے محبوب ہے۔ یہ آپ کا شہر مدینہ دنیا کے سارے مقامات سے مجھے محبوب و افضل ترین ہو چکا ہے۔ یہ محبت ہوگی ایمان کے بعد مدینہ منورہ سے۔ یہ مسلمانوں کے جز میں شامل ہیں، ایسے بھی مسلمان، یہی ہمارے قبر پرست مسلمان بھائی، اللہ ان کی بھی صلاح کرے، اللہ ہمیں بھی عقیدہ توحید عطا فرمائے، اس پر ہم ثابت قدم رہیں، اسی پر ہمارا خاتمہ۔ مدینے سے محبت کے نام، لیکن مدینے والے کی نماز نہیں ہے، مدینے والوں کا عقیدہ نہیں ہے، مدینے والوں کی عبادات سے دشمنی، صرف مدینے کی گلیوں سے محبت، مدینے کے راستوں سے محبت اور مدینے کے نام سے محبت۔ میٹھا میٹھا مدینہ، اس میٹھے میٹھے مدینے کی میٹھی میٹھی خالص چہکتی ہوئی مہکتی ہوئی سنتوں سے نفرت ہے، عقیدہ سے نفرت وہ نہیں، یہ محبت کسی کام کی نہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ میں قیامت تک دین رہے گا، حق رہے گا، صحیح بخاری کی معروف حدیث۔ فرمایا جس طرح سانپ باہر کے میدان میں سے چل پھرنے کے بعد، رینگنے کے بعد بالآخر اپنے بل میں گھس جاتا ہے، یا باہر اسے سکون نہ ملے، خطرہ ہو تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے اپنے بل میں۔ فرمایا دین اسلام قرب قیامت مدینہ منورہ میں معصوم ہو جائے، ساری دنیا سے دین اسلام مایوس ہو جائے، کہیں دین پر عمل کرنے والا نہیں۔ جہالت، فرسودات، رسومات، ضد اور عناد، باپ دادا کا دین، اندھی تقلید، خود ساختہ دین، ساری دنیا میں اسلام کو سکون ملے گا صرف مدینہ منورہ۔ آج مدینہ منورہ کا دین، وہاں کی نمازیں، وہاں کی عبادات، وہاں کا عقیدہ آج بھی لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ یہ مدینہ منورہ۔
جس کے ساتھ محبت ایمان کی علامت، اس کے ساتھ ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ ان کے مطابق جو اہل سنت دار الہجرت دار السنت ہے اس کے مطابق عمل کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین وہ ہے جو آسمان سے اترا، جس میں مدینہ منورہ سے بھی محبت ہے، مکہ المکرمہ سے محبت۔ یہ الگ بات ہے، مکہ المکرمہ کو تمام نبیوں کا شہر، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں کو اوپر کیا، وہاں کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، ایک نماز، جبکہ مدینہ منورہ کی ایک نماز 1,000 کے برابر ہے۔ ثواب کی کمی بیشی ہے، لیکن دلوں کی محبت مدینہ منورہ سے ہونی چاہیے۔ جو ایک معروف حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے سے انسان نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حدیث، اسی لیے اکثر حجاج کو 8 دن حج کے موقع پر مدینہ منورہ میں ٹھہرا جاتا ہے۔ نفاق سے پاکیزہ ہونے کے لیے تم گھر میں بھی کچھ ایسی نیکیاں کر سکتے، ان نیکیوں پر زور نہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جو صحیح حدیث ہے ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے اندر، جس نے 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی، بھلے اپنے گھر میں اور اپنے علاقے کی مسجد میں، اللہ اس کو نفاق سے بری کر دے۔ یہ نفاق سے بری، گھر بیٹھے بھی آپ نفاق سے، منافقت سے بری ہو سکتے۔ نمازوں کی بات، 40 نمازیں لگاتار نفاق سے بری ہو جائے۔ ہماری نمازوں کی پابندی ایسی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو جماعتیں ٹوٹ رہی ہیں، رکعتیں نکل رہی ہیں، کبھی پڑھ بھی رہے کبھی نہیں بھی پڑھ رہے، تو نفاق بڑھتا جائے گا، نفاق سے برات نہیں ہوگی۔ تو دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسمان سے اتارا، اسی پر عمل کرنے میں خیر اور برکتیں۔ لوگ اپنی طرف سے حرمتیں بنائیں گے، بناتے رہیں گے، ننگے پاؤں سندھ سے لوگ پنجاب جاتے ہیں، عبادت سمجھ، یہ سفر عبادت، تکلیفیں اٹھا رہے، مشقت اٹھا رہے، سردی ہو گرمی ہو، ننگے پاؤں جا رہے۔ اس مشقت کا اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ لوگ اندھی تقلید کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے، دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل حق کے ساتھ ہم چمٹ جائیں، اور اسی میں ہمارے لیے خیر اور برکت ہے۔ نبیوں کے ساتھ محبت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ نبی علیہ السلام کبھی کسی سواری پر بھی چڑھتے تھے، اگر وہ سواری کمزور ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کی بیٹھنے کی برکت سے اس سواری میں بھی طاقت آ جاتی۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ، مدینہ منورہ میں ایک رات کو زوردار دھماکہ ہوا، مدینہ والے پریشان ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، مندوب اس گھوڑے کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہ گھوڑا لیا ابو طلحہ سے، اور یہ اللہ کا مشہور تھا وہ گھوڑا، چلنے میں سست اور ڈھیلا، لاغر، کمزور۔ ایمرجنسی میں نبی علیہ السلام گھوڑے پر سوار، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو گئے، تلوار گردن میں لٹکائے، ایک بہادر جرنیل کی طرح، اور جہاں سے آواز آتی ہے وہاں اسر ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ والے باہر نکل کے آپس میں مشاورت ابھی کر رہے ہیں۔ واپسی میں ایک گھڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو، فرمایا لم تراؤ، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں خود وہاں دیکھ کر آیا ہوں، خیر ہے، کوئی معاملہ نہیں۔ بہادری نبی علیہ السلام کی صفت میں تھی، جہاں سخاوت تھی وہاں بہادری بھی تھی۔ لیڈر، ایک جرنیل جو سپاہی ہوتا ہے، جرنیل ایک بہادر جو امیر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی تھی۔ کہتے ہیں پھر حدیث کے الفاظ فَقَانَ لَا يُجَارَ، یہ مندوب گھوڑا جو مشہور تھا ابو طلحہ کا، چلنے میں سست، نبی علیہ السلام کی بیٹھنے کی برکت سے اس کی سستی ختم ہو گئی۔ ہمیشہ تگڑا مقابلے میں، گھڑ دوڑ میں ابو طلحہ کا گھوڑا لوگ لے کے جاتے، ہمیشہ وہ جیت کے آتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اس کی پیٹھ پہ سوار ہو سکتے۔ یہ برکتیں انبیاء کے ساتھ خاص تھی۔ لوگوں نے جس طرح کے عقائد اور برکتیں اپنے پیروں کو، اپنے ملاؤں کو، اپنے بڑوں کو دی، جہاں لوگ اپنے عقائد لوٹ رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں۔
کاش کہ ہم اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کا ہم ترجمہ پڑھیں، ان کے مفاہیم اور نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اس کے لیے اصل چیز جو علماء ہیں قرآن و حدیث خالصاً بیان کرتے ہیں، ان سے اپنا تعلق آپ جو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کی صداقت میں قرب قیامت کی پیشن گوئی ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے، بے شمار چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز علماء کا عرجان، علماء کا قرب قیامت۔ فرمایا علم ایسے نہیں اٹھے گا، اللہ اہل علم کے سینوں سے اللہ تعالیٰ علم کھینچ لے گا۔ علماء کی کثرت سے وفات ہو، کثرت سے علماء جو مدرسین ہیں، قرآن حدیث پڑھانے والے، جو محققین ہیں، صحیح لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، جلسوں کی صورت میں، خطابت کی صورت میں، تصنیف کی صورت میں، مدارس میں تدریس کی صورت میں قرآن حدیث پھیلا رہے، ان کی کثرت کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث گھومنا آباد کے ایک سینئر استاد مولانا عبد الماجد احمدانی رحمہ اللہ تعالی 1.5 سال کینسر کے مرض، دماغ میں کینسر تھا، برین ہیمریج، جو کینسر ڈائیگنوز ہوا، بڑی تکلیف میں تھے، ان کی پرسوں وفات ہوئی، کل صبح ان کا جنازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جامعہ ستاریہ اہل حدیث اہل حق کا ایک بڑا مرکزی ادارہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث عرصہ دراز سے صحیح بخاری پڑھانے محمود حسن رحمہ اللہ، ان کی بھی وفات ایک ہفتے میں 2 ان شخصیات علماء کی وفات ہوئی۔ اللہ دونوں کو اپنی خاص رحمتوں کی چھاؤں میں لے لے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، قبر کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کی آسان فرما دے، اللہ رب العالمین ان کے لیے عافیت فرمائے اس قبر کے سخت سوالات میں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، علماء اس طرح ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، اللہ رب العالمین دونوں جہانوں میں ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمد